السلام علیکم۔ اردو سچی کہانیاں کے تمام ساتھیوں کو ایک بار پھر سے ویلکم کیا جاتا ہے۔ نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ دوستو، آج آپ کو ایک پراسرار اور خونی کمرے کی داستان سنائی جا رہی ہے جو آپ کو یقیناً پسند آئے گی۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی طرف۔ نواب صاحب کا گھرانہ 5 افراد پر مشتمل تھا، 2 بیٹے، 1 بیٹی۔ نواب دین اور اس کی بیگم حورین، بڑا بیٹا شرجیل 19 سال کا ایک خوبرو نوجوان تھا، جبکہ چھوٹا فراز علی 14 سال کا تھا۔ بیٹی کا نام گلزار تھا جو کہ 12 سالہ تھی۔ ان کا ایک بہت ہی خوبصورت بنگلہ تھا جہاں وہ مکین تھے اور سب ہنسی خوشی وہاں رہتے تھے۔ کوئی بھی پریشانی ان کے قریب نہیں آتی تھی۔ شرجیل اور فراز ایک ہی کالج میں پڑھتے تھے۔ فراز 8ویں میں، شرجیل 2nd ایئر میں پڑھتا تھا۔ دونوں بہت ذہین اور محنتی تھے، جبکہ گلزار 6ٹھی جماعت میں پڑھتی تھی۔ ایک دن شرجیل جب کالج سے آیا تو اس کے سامنے ایک لڑکا تھا جو کہ اس کا ہم عمر تھا اور پہلی دفعہ اس کے ساتھ نظر آیا تھا۔ شرجیل نے بتایا، اس کا نام ذیشان حیدر ہے اور یہ ہماری کلاس میں نیا آیا ہے اور میرا دوست ہے۔ نواب صاحب نے اس کو گھر بلایا، اس کی خوب خاطر تواضع کی۔ دوپہر کو وہ اپنے گھر چلا گیا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ خوف سا تھا جو سب نے محسوس کیا تھا۔ وہ ہر ہفتے نواب صاحب کے گھر آتا تھا اور 2-3 گھنٹے رہ کر چلا جاتا۔ حیرت کی بات یہ تھی، جب بھی شرجیل اس سے اس کے گھر کے بارے میں پوچھتا تو وہ ہمیشہ ٹال دیتا۔ ایک دن بہت اصرار کرنے پر آخر اس نے اپنے گھر کا پتہ بتا ہی دیا کہ میں فلاں گاؤں میں رہتا ہوں، میں اور میرا باپ رہتے ہیں۔ اس کی ماں کی وفات ہو چکی تھی۔ اگلے ہفتے شرجیل اور اس کا بھائی فراز ذیشان کے گھر چلے گئے۔ اس کا گھر اتنا بڑا تھا، 2 کمرے تھے، ایک کو تالا لگا ہوا تھا۔ گھر اتنا خوبصورت نہ تھا، جگہ جگہ سے سیمنٹ اکھڑا ہوا تھا جس کی وجہ سے گھر بہت پرانا معلوم ہوتا تھا۔ دونوں بھائی اس سے باتیں کرتے رہے، ایسے میں وقت کا پتہ ہی نہ چلا۔ رات کا اندھیرا ہر سو پھیلنے لگا تھا۔ ان کا گھر بہت ہی دور تھا، ایسے میں انہوں نے رات یہیں پر گزارنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ دونوں کمرے میں سو گئے اور ذیشان باہر سو گیا تھا۔ آدھی رات کا وقت تھا کہ اچانک فراز کی آنکھ کسی کی سرگوشی سن کر کھل گئی۔ اس نے بس اتنا ہی سنا کہ دھیان سے، کہیں یہ لڑکے اس مکان کی طرف نہ چلے جائیں۔ بابا، آپ فکر نہ کریں، میں صحیح سلامت ان کو گھر تک پہنچا دوں گا۔ پھر وہ خاموش ہو گئے اور ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ یہ آوازیں ذیشان اور اس کے باپ کی تھیں۔ فراز نے سوچا کہ ضرور اس بات میں کوئی راز ہے۔ اس نے اپنے بھائی کو جگانا مناسب نہ سمجھا اور مکان کی طرف چل دیا۔ وہ آہٹ کیے بغیر مکان کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے کمرے میں کسی کو جاتے ہوئے دیکھا اور سنا کہ کوئی آہستہ آہستہ باتیں کر رہا تھا۔ آواز عورت کی تھی۔ اس نے کھڑکی کے ساتھ کان لگا لیے۔ میں نے آج ذیشان کے گھر 2 آدمیوں کو دیکھا ہے۔ یہ آواز مرد کی تھی۔ 2 دن کا کھانا ہمارے پاس خود بخود آ گیا ہے۔ ذیشان اور اس کے باپ نے ان کو بچا لینا ہے۔ یہ آواز عورت کی تھی، اس لیے ان کو کہیں چھپا دیا۔ ایسا کرو، ان میں سے ایک لڑکے کو اٹھا کر لے آؤ۔ اچھا ٹھیک ہے، میں جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ بند دروازے سے کیسے نکلا۔ یہ دیکھ کر فراز کی چیخ نکل گئی۔ اس نے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، لیکن اس آدمی کو پتہ چل گیا تھا۔ چیخ کی آواز سن کر شرجیل کی آنکھ کھل گئی۔ اس کا بھائی بستر پر نہیں تھا۔ وہ دوڑتا ہوا باہر آیا۔ اس نے ذیشان سے کہا، بھائی کہاں ہے؟ وہ دکھائی نہیں دے رہا۔ وہ بھی حیران رہ گیا کہ وہ کہاں جا سکتا ہے۔ سب بہت ہی پریشان ہوئے کہ فراز کہاں جا سکتا ہے۔ انہوں نے اسے بہت تلاش کیا مگر بے سود، وہ انہیں کہیں بھی نہیں ملا۔ انہوں نے گھر کا ایک ایک کونا چھان مارا لیکن اس کا بھائی کہیں نہ ملا۔ اس نے اپنے باپ کو فون کر کے کہا کہ وہ 4-5 دن بعد واپس آئیں گے۔ اس کے باپ کو بھی معلوم ہو گیا تھا کہ لڑکا غائب ہے۔ وہ بھی پریشان تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ کچھ ہو گیا ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس نے کہا، بیٹا، میں نے تم سے راز کی بات چھپائی ہوئی تھی کہ یہاں جن بھوت پریت رہتے ہیں اور یہ بدروحیں انسانوں پر حملہ کرتی ہیں۔ ان سے بچنے کے لیے ہم نے یہ تعویذ پہن رکھے ہیں اور یہ تعویذ ہی ہمیں بچا لیتے ہیں، اور ہم یہ گھر اس لیے نہیں چھوڑ رہے کہ ہمارے بعد کوئی اور جہاں آئے گا
اور یہ ان بے گناہ لوگوں کو مار دیں گے۔ ہو سکتا ہے آپ کا بھائی بھی اس کے حصار میں پھنس گیا ہو اور وہ بھی دوسرے لوگوں کی طرح قید ہو گیا ہو یا مارا گیا ہو۔ مگر یہ آپ کے گھر آنے والوں کو ہی کیوں مارتے ہیں، باہر کیوں نہیں جاتے؟ شرجیل نے ان سے سوال کیا۔ بیٹا، اس لیے کہ ہم نے گھر سے باہر ایک حصار قائم کر رکھا ہے، جو بھی یہاں آتا ہے یہ اس کو کھا جاتی ہیں۔ بیٹا، تم ہماری بات مانو تو یہاں سے چلے جاؤ۔ نہیں انکل، میں انہیں ختم کیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا اور اپنے بھائی کو ان بے روحوں کے چنگل سے آزاد کرواؤں گا۔ لیکن انکل، یہ گھر اتنا خراب کیوں ہے؟ بیٹا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جب بھی اس کی مرمت کرنے لگتے ہیں یہ بدروحیں ہمیں بہت تنگ کرتی ہیں، مزمل نے بتایا۔ ویسے ایسا کب سے ہو رہا ہے؟ میں اس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا ہوں، صرف اتنا معلوم ہے کہ ایک دفعہ اس گھر کا جو اصل مالک ہے اس کے پاس کچھ مہمان آئے تھے۔ ان میں سے ایک چلا کر کے کالا جادو کرتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جتنے بھی مہمان آئے تھے وہ سب کے سب بے جان پڑے تھے۔ ان کو کسی نے بڑی خوفناک موت مارا تھا، سب بھیانک موت مرے تھے۔ جب مالک مکان نے کسی عالم سے معلوم کروایا تو پتہ چلا کہ چلے کے دوران وہ حصار بنانا بھول گیا تھا، اس وجہ سے اس طاقت نے ان سب کو مار دیا تھا۔ بھیانک موت مالک مکان کسی کام سے باہر گیا ہوا تھا، اس لیے وہ زندہ بچ گیا، اور بتایا کہ اس وجہ سے وہ بدروحیں اس کمرے میں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ جب تک کوئی کمرے کا دروازہ کھول کر آگے نہیں جائے گا یہ تنگ کرتی رہیں گی۔ اس مالک نے یہ گھر مجھے دے دیا اور میں اس میں رہنے لگا، اور پھر ایک بزرگ کی مدد حاصل کی تو اس بزرگ نے کچھ پڑھا، پھر اس بزرگ نے اس کمرے کو لاک کر دیا تھا، یہ تب سے بند ہی رہتا ہے۔ یہ کہہ کر مزمل چپ ہو گیا۔ انکل، یہ کام کسی نے نہیں کیا، بدروحوں کو یہاں سے بھگانے کا کام؟ شرجیل نے اچانک سوال کیا۔ نہیں بیٹا، کسی میں اتنی جرت اور ہمت نہیں کہ کوئی ایسا کام کر سکے۔ ان بدروحوں نے بہت سارے انسانوں کو مار دیا ہے، اب یہ پتہ نہیں کتنے انسانوں کا خون کریں گی۔ نہیں انکل، اب ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ اچانک کسی کے چیخنے کی آواز سنائی دی۔ وہ کمرے کی طرف جانے لگا۔ بیٹا رک جاؤ، پہلے یہ تعویذ پہن لو۔ اس نے جلدی سے تعویذ پہن لیا۔ رک جاؤ شرجیل، میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ ذیشان جو اب تک خاموش تھا اچانک بولا، تو چلو میرے ساتھ۔ دونوں نے کھڑکی سے دیکھا تو وہ روحیں جو نظر نہیں آ رہی تھیں فراز کا گوشت کھا رہی تھیں، کیونکہ وہ آدم خور بن چکی تھیں۔ ابھی شرجیل چیخنے ہی لگا تھا کہ ذیشان نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ دونوں کچھ دیر بعد فراز کو تڑپتا ہوا چھوڑ کر چلے گئے تھے اور اپنے ساتھ مٹی کا تیل، ماچس اور ہتھوڑا لے کر آ گئے تھے۔ ذیشان نے ہتھوڑے سے کافی ضربیں لگائیں مگر تالا کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وہ بہت پریشان ہو گئے اور واپس آ کر کوئی اور ترکیب سوچنے لگے۔ پھر اچانک ہی مزمل نے کہا، کیوں نہ ہم اس بزرگ کے پاس چلیں؟ مزمل نے سب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ سب تیار ہو گئے اور پھر بزرگ کے پاس چلے گئے۔ شام کو بابا کے گھر پہنچے، سلام دعا کے بعد کچھ دیر یوں ہی ادھر ادھر کی باتوں میں مگن رہے، پھر وہ اپنی اصل بات کی طرف آ گئے۔ بابا نے انہیں بتایا کہ چاند کی 14 تاریخ کو یہ لاکٹ تالے پر لگا دینا، وہ خود بخود کھل جائے گا، اور آپ کو پتہ ہے یہ آگ ایسے نہیں پگھلے گی۔ چاند کی 13 تاریخ کو میں ایک چلہ کروں گا اور یہ عمل پانی کی ایک بوتل پر کروں گا۔ یہ پانی تم نے کمرے میں پھینک دینا ہے، آگ خود بخود لگ جائے گی اور وہ بدروحیں جہنم واصل ہو جائیں گی۔ پھر انہوں نے بزرگ سے اجازت لی اور گھر کی طرف چل دیے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ 5 دن انتظار کرنا تھا، کیونکہ آج چاند کی 9 تاریخ تھی۔ اس دن اس کے باپ نواب صاحب نے کئی دفعہ فون کر کے پوچھا، بیٹا خیریت تو ہے نا شرجیل؟ شرجیل نے اپنے باپ کو تسلی دیتے ہوئے کہا، سب ٹھیک ہے، مگر بیٹا کالج سے اتنے دن چھٹی کرنے کی وجہ سے تمہارا نام کاٹ دیا جائے گا۔ بابا ہم نے کالج سے چھٹیاں لے لی تھی۔ اس کے باپ کو کیا پتہ تھا کہ چھوٹا بیٹا اب اس دنیا میں نہیں رہا تھا۔ اس بات کا شرجیل کو بہت غم تھا۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا رہا۔ چوتھے دن ذیشان کا باپ اس کے پاس آیا اور کہا، بیٹا میں نے کل بزرگ سے رابطہ کیا تھا، اس نے کہا کہ آپ یہ تعویذ اتار دیں، کیونکہ جب تک ہمارے پاس یہ تعویذ رہے گا وہ ہم پر حملہ نہیں کر سکتے۔ بابا نے کہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ ہم پر اٹیک کریں گے تو ہم ان کو قید کر لیں گے۔ میں نے اپنا تعویذ پھینک دیا ہے، اب تم بھی اسے پھینک دو۔ کوئی بات نہیں بابا، میں بھی اسے پھینک دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے لاکٹ اتار دیا اور دیوار کے ساتھ لٹکا دیا۔ اور پھر کیا،
دیکھتے ہی دیکھتے اس کی شکل تبدیل ہونے لگی۔ ذیشان کی چیخ نکل گئی۔ چیخ کی آواز سن کر دونوں ایک طرف کو دوڑنے لگے۔ اتنی دیر میں روح ذیشان کو لے کر کہیں غائب ہو گئی۔ وہ دونوں اس کے پیچھے دوڑے بھی مگر بے سود۔ وہ ذیشان کو لے کر کہیں غائب ہو چکی تھی۔ ذیشان کے چیخنے چلانے کی آوازیں آئیں مگر بے سود، کیونکہ وہ بدرو تک نہیں پہنچ سکے۔ اب وہ دونوں غم و غصے کے عالم میں تھے کہ کب 14 تاریخ آئے اور کب ان کو جہنم رسید کریں۔ مزمل کا تو غم اور غصے کے مارے میں برا حال تھا، اور شرجیل اس کو تسلی دے رہا تھا اور کہا تھا کہ بابا، میرا بھی بھائی ان بدروہوں نے مار ڈالا، آپ فکر نہ کریں، اللہ سب ٹھیک کر دے گا۔ ایک اندھیری رات کے بعد ضرور اجالا ہوتا ہے۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جس دن کا سب کو انتظار تھا، جس دن ان بدروہوں کا خاتمہ ہونا تھا۔ اس رات بابا نے چلے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ ابھی بابا جی کو آدھا گھنٹہ ہی ہوا تھا کہ چلہ کرتے ہوئے ایک طرف سے انہیں ایک سایہ آتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ بزرگ اسے دیکھتے حیران ہو گئے۔ بابا نے کہا، یہ کون لوگ ہیں؟ وہ روحیں تو قید ہیں، پھر یہ کون ہو سکتا ہے؟ اس آدمی نے قریب آ کر کہا۔ پھر وہ آدمی قریب آیا اور اس نے کہا، پہچانا مجھے؟ کون ہو سکتا ہوں میں؟ اے بوڑھے، تو مجھے ایسے کیوں دیکھ رہا ہے؟ پہلے کبھی چلے کی داسی نہیں دیکھی کیا؟ اور ہمارا یہی کام ہے، جو چلہ کرتا ہے ہم اسے روکتے ہیں۔ چل اب جلدی کر، یہ چلہ چھوڑ دے ورنہ ان دونوں کو مار دوں گا۔ بابا جانتے تھے کہ یہ محض ایک دھمکی ہے، کیونکہ ان دونوں کے گلے میں ایک لاکٹ تھا اور وہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ بابا نے آنکھیں بند کر لیں، کچھ دیر بعد کھولی تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ اس طرح بابا نے چلہ مکمل کر لیا اور 14 تاریخ کو پانی کی بوتل دونوں کو دے دی۔ رات کو شرجیل نے لاکٹ تالے کو لگا دیا، وہ خود بخود کھل گیا تھا۔ اس کے بعد کنڈی کھولی تو دروازہ ایک خوفناک آواز کے ساتھ کھلتا گیا۔ اندر ان کو کچھ ہیولے سے دکھائی دیے جو ادھر ادھر گھوم رہے تھے، اور آواز سن کر ان کو دیکھنے لگے اور خوش ہو کر کہا، دیکھا، یہ دونوں خود ہی مرنے کے لیے آ گئے ہیں اور ہم ان کی ٹکا بوٹی کر ڈالیں گے، ہا ہا ہا۔ یہ کہہ کر وہ ان کی طرف بڑھنے لگے۔ شرجیل نے بوتل کھول کر پانی پورے کمرے میں چھڑک دیا۔ آگ بھڑک اٹھی۔ وہ دونوں باہر آ گئے اور دروازہ بند کر دیا۔ اندر سے چیخوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ آوازیں اس قدر بھیانک تھی کہ کانوں کے پردے پھٹنے کا خطرہ تھا۔ ان دونوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں۔ جب تھوڑی دیر بعد دیکھا تو ہر طرف راکھ ہی راکھ دکھائی دے رہی تھی۔ ان دونوں کی آنکھوں میں خوشی و غم کے ملے جلے آنسو تھے۔ خوشی روحوں کے خاتموں کی وجہ سے تھی اور غم کے آنسو اپنوں کی جدائی کی وجہ سے تھے۔ اگلے دن وہ اپنے گھر واپس آیا اور ساتھ مزمل کو بھی لے آیا تھا۔ شرجیل نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ نواب صاحب اور باقی گھر والوں کو اپنے بیٹے سے بچھڑنے کا غم تو ضرور تھا، کیونکہ وہ یہ سب سن کر بہت حیران رہ گئے تھے۔ وہ اپنے بیٹے کی موت کے غم میں مبتلا تھے، لیکن وہ رونے کے علاوہ کچھ اور کر بھی نہ سکتے تھے، کیونکہ مرنے والے کبھی واپس نہیں آ سکتے۔ کچھ عرصے بعد نواب صاحب کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ نواب صاحب نے اپنے مرنے سے پہلے شرجیل کو چھوٹی سی دکان لے کر دی تھی۔ اب شرجیل دکان میں مصروف ہو گیا تھا۔ اب وہ خوش خوش رہنے لگا تھا۔ پھر کبھی بھی ان کو روحوں نے نہیں ستایا تھا۔ وہ جہنم میں جا چکی تھی، جہاں ان کا ٹھکانہ تھا، اور ایسے کام کرنے والوں کا جہنم انتظار کرتی رہتی ہے۔